الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس سال کا یہ اجتماع خیر و عافیت سے اللہ کی یاد میں بسر ہوا۔ اللہ کریم نے سب کو نوازا، خالی کوئی نہیں رہا، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ پایا۔ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ حاضر ہونے والا کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ میں بات مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، خدا خود مداحان مصطفیٰ بس۔ خدا خود مداحان مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس۔ مناجات اگر باید بیان کرد، ببیت ہم قناعت میں توان کرد، محمد از تو میں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، دیگر لبوا مکن مظہر فضول است، سخن از حاجت افزون تر فضول است۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، وہ اس سے براء البراء ہے، وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت ہیں۔ اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد چشم بر راہ ثنا نیست، وہ کسی کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ میری نعت کہیں اور وہ میری تعریف کریں اور وہ میرے معجزات بیان کریں، انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ محمد حامد حمد خدا بس۔ اگر ایسی ہزاروں کائناتیں بھی ہو تو جو اللہ کی سلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، ایسی کوئی نہیں کر سکتا، وہ کافی ہے۔ اور خدا خود مداحان مصطفیٰ بس، اور حضور کی جو نعت اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو فضائل اللہ نے بیان فرمائی، کوئی اس کا ثانی نہیں، تو کسی کی تو ضرورت نہیں ہے۔ مناجات اگر باید بیان کر، ببیت ہم قناعت میں توان کر۔ اگر تم مانگنا ہی چاہتے ہو ضرور مانگو، لیکن فرمایا میرے اس شعر سے آگے نہ بڑھو۔ کیا شعر ہے؟ محمد از تمہیں خواہم خدا را، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو۔ بھئی جہاں سے اللہ ملتا ہے وہاں سے تم دال روٹی مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر بارگاہ نبوی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کہو مجھے اللہ سے ملا دے، محمد از تمہیں خواہم خدا را، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں۔
کوئی ہم کہتے ہیں یار میرے بچے کو ملازمت دلا دو، وہ کہتا ہے چھوڑ یار اس بات کو، آ میرے ساتھ چل، میں وزیر اعظم سے تیری دوستی کرا دیتا ہوں۔ آپ کو وہ بات یاد رہے گی؟ آپ تو ادھر ٹوٹ کر جائیں گے۔ وہاں آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پیار سے بلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یار تیرا میرا اب تعلق بن گیا ہے تو تو مجھے روزانہ 5 دفعہ میرے پاس آیا کر۔ تو آپ کو اور کوئی دنیا کا کام یاد رہے گا؟ کوئی پکڑ کر باندھتے ہوئے کہیں گے مجھے جانا ہے یار، مجھے مل کے آنا ہے، پرائم منسٹر میرا انتظار کر۔ یہ کیا ہے پرائم منسٹر؟ یہی حیثیت ہے نا، پکڑا تو لٹکا دیا، پھانسی ہو گئی، پکڑا تو جیل میں ڈال دیا، پکڑا تو گولی مار دی، یہ سب ہمارے سامنے ہے نا۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ سے مانگنا یہ کیا جھک مارتے ہو، بھر دو میری جھولی اور مجھے روپے دے دو، اور مجھے محمد از تمہیں خواہم خدا را، بارگاہ رسالت سے مانگنا ہے تو اللہ وہ تمہیں اس کے روبرو کر دیں گے، پھر وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا، تمہیں کہے گا بھائی 5 دفعہ روز تو ملا کر، تو جب جی چاہے آ گیا کر، کم از کم 5 دفعہ تو لازمی ہے، پھر سارا دن ساری رات میرے پاس بیٹھ رہے، جب جی چاہے آ گیا کر۔ اور اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ایک ہی بات ہے، وہ روزی بغیر مانگنے والوں کو دے رہا ہے، بیٹے اولاد دنیاوی کام کافروں مشرکوں کے کر رہا ہے۔ تمہیں اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے تو خدایا از تو عشق مصطفیٰ ہے، اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کی محبت مانگو، عشق مانگو۔ پتہ ہے عشق کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے ایک کیفیت رکھی ہے، جو چیز اسے بہت پسند آ جائے، بہت زیادہ اچھی لگے، وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے دیوانہ سا ہو جاتا ہے، ہر قیمت میں اس چیز کو پانا چاہتا ہے۔ اسی کو جب یہ شروع ہوتی ہے تو اسے محبت کہتے ہیں کہ اسے فلاں چیز سے بڑی محبت۔ جب وہ دیوانگی کی حدیں پھلانگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اسے عشق ہو گیا۔ تو اللہ سے مانگنا ہے تو جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ کافروں پر بھی اس نے آکسیجن بند نہیں کی، سورج کی گرمی بند نہیں کی، بارشیں نہیں روکی، فصل نہیں روکے، ان کے کارخانے نہیں روک دیے، وہ بھی جی رہے ہیں، روزی کھا رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، شراب اس کی وہ شرابیں پی، اس نے ان کی شرابیں بھی بند نہیں کی، پینا چاہتے پیتا رہے، وہ بنا رہا ہے، انگور بھی دے رہا ہے انہیں، چیزیں دے رہا ہے۔ تو تم کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو اس سے عشق مصطفیٰ مانگو، نہ پوچھو یہ مجھ سے کہ کیا مل گیا، خدائی میں مجھ کو خدا مل گیا۔ بارگاہ رسالت میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ پالو گے، حضور حق پالو گے، خدائی میں خدا کو پالو گے۔ جگر لب وامکن مظہر فضول سخن از حاجت افزوں طرف، اس کے علاوہ لب ہی مت کھولو کہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا فضول ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت سے مانگنا تو خود اللہ کو مانگو، اللہ سے مانگنا ہے تو عشق نبی مانگو۔ تو انہوں نے ان چند اشعار میں مسلمانوں کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے جو عین قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ سارے قرآن کا محصل یہی ہے،
حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کا حاصل سورہ فاتحہ میں ہے۔ ان 7 آیات میں وہ خلاصہ ہے، وہ نچوڑ ہے جو 30 پاروں میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا خلاصہ سارے قرآن کا ماصل بسم اللہ کی پہلی بے میں ہے۔ فرماتے تھے بے تلبس کی ہے، جوڑنے کی ہے۔ بسم اللہ جب کہتے ہیں تو ساتھ اللہ کے نام کے، یہ بائے تلبس ہے، اور مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہی سارا دین، یہی سارا قرآن ہے، یہی ساری حدیث ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو یہ بائے تلبس ہی مومن کے لیے کافی ہے، یہی سارے قرآن کا ماحصل ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں جس میں بہت بگاڑ آ چکا ہے۔ ہماری اردو زبان کا ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ کنویں میں بھانگ پڑ گئی ہے۔ لوگ بھنگ پیتے تھے اور دیوانے ہو جاتے تھے، پاگلوں کی طرح پھرا کرتے تھے، تو کسی بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا کہ کنویں میں بھانگ پڑ گئی ہے، کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ سارا گاؤں جب کنویں سے پانی لیتے اور کنویں میں ہی بھانگ ڈال دی جائے تو کون بچے گا؟ تو کہتے تھے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، سارا معاشرہ ہی لگتا ہے کہ نشئی ہو گیا، کسی کو اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں رہی۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے کا جملہ ہے۔ اب ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ بے حیائی کن سرحدوں پر پہنچ چکی ہے۔ آج وہ بزرگ ہوتے تو شاید پھر مر جاتے۔ اگر آج انہیں اللہ زندگی دے اور آج کے معاشرے کو دیکھیں تو کہیں گے یا اللہ موت دے دے۔ جو اس معاشرے سے تنگ تھے، جو آج سے صدیوں پہلے تھا، وہ آج کو دیکھتے تو وہ پھر مر جاتے۔ لیکن کیا یہ معاشرے کی غلاظت، بے حیائی، کفر و شرک، ظلم و جور، عجیب دور ہے۔ حکومتیں لوگوں کو قتل کر رہی ہیں، حکومتیں حکومتوں سے لڑ رہی ہیں۔ ایک ملک میں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، 4 صوبے ایسے لگتا ہے 4 ملک ہیں، ہر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، اس کا یہ ہو گیا، میرا نہیں ہوا، اس کا یہ ہو، وہ کون ہے، تم کون ہو؟ ایک ملک کے 4 صوبے ہیں، اپنا اپنا کام کرو۔ ایسے لگتا ہے 4 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ضلع لڑ رہے ہیں، تحصیلیں لڑ رہی ہیں، یونین کونسل تک آ جاؤ تو ایک دوسرے سے وہ لڑ رہے ہیں، اس کونسل کا یہ ہوا، میرا نہیں ہوا۔ پھر کونسل کے ممبروں کو دیکھو، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس کی گلی بن گئی، میری نہیں بنی، اس کی ایسی تیسی، تیری ایسی تیسی۔ عام آدمی تک آ جاؤ تو روزانہ کی خبریں پڑھو، کتنے لوگ روز قتل ہوتے ہیں، کتنی عزتیں لٹتی ہیں، کتنے ڈاکے پڑتے ہیں۔ آج ایسا وقت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ شہروں میں خطرہ ہے اور جنگل محفوظ ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ویرانوں سے ڈرتے تھے، آبادیوں میں آ جاتے تھے۔ اب آبادیوں میں خطرہ ہے اور جو لوگ جنگلوں میں جا بسیں وہ محفوظ ہیں۔ اس زمانے میں جس بندے کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اس کی بارگاہ کا حاضر باش ہو جائے، پھر اسے یہ توفیق دے کہ اوروں کو بھی اس بھیڑ بھاڑ، اس طوفان بدتمیزی، اس لڑائی بھڑائی سے ان کو بھی بچا کے لے آ۔ یہاں تو امن ہی امن ہے، موج ہی موج ہے،
سکون ہی سکون ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دارالعرفان میں بیٹھے ہیں، اللہ نے اسے جائے امن بنا دیا ہے. یہاں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی کسی کو تانا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے مختلف مسالک ہیں، ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے. اپنے کام ہے، اپنے مسلک پہ جسے مسلک حق کا سمجھتے ہیں اس پہ قائم ہے. لیکن کسی مسلک کا کوئی آ جائے تو اسے کبھی دارالعرفان میں کسی نے روکا ہے؟ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ جس مذہب پہ رہنا چاہتا ہے رہے. ہمارے ہاں جو ہمارا صفائی کرنے والا خاک روب ہے، کام اس کا غسل خانوں کی اور گٹروں کی صفائی ہے، مذہب اس کا عیسائی ہے. اس کے بچوں نے میرے بچوں کے ساتھ پڑھا ہے. وہ آج کل اچھی ملازمتوں پہ ہیں. یہ عبدالقدیر لوگوں کے ساتھ اس کے بچے بھی پڑھتے رہے. انسان وہ بھی ہے، بچے اس کے بھی انسان کے بچے ہیں. یہاں تو سکون ہے، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی تکلیف اسے بھی نہیں ہوئی. مذہب اس کو اللہ نے اختیار دیا، جو مرضی ہے رکھے. جواب اللہ کو دینا ہے، ہمیں تھوڑا دینا ہے. اگر یہ فضا اس ملک کی بن جائے تو زمین پر جنت نہ بن جائے. تو آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جوتیوں کے صدقے آپ لوگوں کو اس اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہوگی. حضور حق نصیب ہوا، خواہ ایک لطیفہ ہو گیا، لیکن حضوری تو نصیب ہوگی چند لمحے سے ہی. اس بزم میں داخل تو ہو گئی. آگے کسی نے دروازہ بند تو نہیں کیا. جتنی محنت کرو، جتنا حلال کھاؤ، جتنا سچ بولو، جتنا شریعت پر عمل کرو، جتنا ساتھ مجاہدہ کرو، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے. 1450 سال فاصلہ ہے عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج میں. آپ 1450 سال کا فاصلہ عبور کر کے بیت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ گزرے کل کو پانا ممکن نہیں ہے تو ہاں 1500 سال اور کیا چاہیے. پھر اگر یہ بندہ کوتاہی کرے، سستی کرے، تو اللہ ہمیں معاف کرے. میں سمجھتا ہوں اس کا جرم کافر سے بھی بڑھ جائے گا. اس کی سزا وہ جو باہر کھڑا ہے نا، کہتے ہیں میں نے اس محفل میں آنا ہی نہیں، جو یہ ساری لذتیں پا کر پھر اس کے ساتھ جا کھڑا ہو، وہ اس سے 2 گنا مجرم ہے. ہماری ظاہری عقل کی رسائی مادے تک ہوتی ہے. مادی عہدے تو ملے تو ہم ان کا بڑا پاس رکھتے. ارے مادی نظر تو گدھوں کو بھی ملی ہوئی ہے. دھوپ ہو تو گدھا بھی سایہ تلاش کر لیتا ہے، بھوکا ہو تو وہ بھی چارہ تلاش کر لیتا ہے، وہ بھی بچے پال لیتا ہے. بھائی انسان کی بھی وہی نظر رہی تو اس کی اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام، جو اس چیز سے محروم ہے. جانور ہیں، جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، مر جائیں. انسان ہو کر
حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آج تو یہ طوفان اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں، اس ظلمت میں اللہ نے ایک نور کا دروازہ، ایک اور جہان دے دیا۔ آپ بھی یہی اناج کھاتے ہیں، یہی سوتے جاگتے ہیں، لیکن بستے ادھر ہیں۔ دن رات آپ کی روح وہاں ہوتی ہے، اور کیا چاہیے؟ یہی کمال شیخ کا ہوتا ہے۔ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ ایک اللہ کے بندے نے کروڑوں دلوں کو سکون سے اور نور سے آشنا کر۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو بھائی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بندہ مر رہا ہے، اسے کوئی آ کے ایک دوائی پلاتا ہے، ایک گھونٹ یا ایک گولی یا ایک چمچ، اور وہ جی اٹھتا ہے، اس ایک چمچ کے لیے وہ زندگی بھر اس کا ممنون رہے۔ تو جو مردہ روحوں کو جس کے طفیل حیات مل جائے، تو کس قدر حقدار ہے کہ اس کا احسان مانا جائے۔ شیخ بڑی اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اس ایک بندے کے طفیل اللہ کریم نے ہمیں یہ در دکھایا، یہ توفیق بخشی۔ یہ کروڑوں لوگ جو روئے زمین پر اللہ اللہ کر رہے ہیں، جتنا ایک ایک بندے کو درجہ مل رہا ہے، اس کا سارا جمع کریں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو وہ بھی انسان تھے، یہی زمین تھی، یہی ملک تھا، یہی لوگ تھے، یہی ضرورتیں تھیں۔ اللہ کے بندے نے ساری زندگی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، یہ 25 سال جو لوگ ساتھ رہے ان سے پوچھو، کبھی کوئی اور بات بھی آپ کی زبان پہ ہوتی تھی؟ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی کام ہے، اسی میں لگے رہتے تھے، اور اسی میں لگے چلے گئے دنیا سے۔ وقت رخصت میں نے جنازہ پڑھایا تھا، رخ انور ایسا لگتا تھا جیسے سورج زمین پہ اتر ہے۔ زندگی ساری آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ اس دن کیمرے کی آنکھ نے بھی یہ دیکھا، میرے پاس اس دن کی حقیقی تصویر اب بھی محفوظ ہے۔ تصویر بھی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ زندگی کی تصویر سانس رکھ لیں اور جنازے کی تصویر دیکھیں، پتہ چلتا ہے یار یہ کیا ہو گیا شیخ۔ نور برس نہیں رہا تھا، نور پھوٹ رہا تھا۔ اللہ کے ایک بندے نے، جس نے ساری عمر یہ نہیں کہا کہ میری یہ مانو، میرے لیے یہ کرو، اللہ کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند۔ اگر کسی کو عزت بھی چاہیے تو اس میں نہیں ہے کہ میری مانو اور میری عزت ہو جائے، نہیں ہے، ان کی مانو۔ عزت اللہ کے پاس ہے، تو عزت منتشا و تو ذل منتشا۔ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی عظمت دیں گے، وہ لوگوں کو دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا۔ آپ لوگوں سے عزت مانگیں گے، لوگ آپ کو ذلت دیں گے۔ سیدھا سا قانون ہے۔ آپ چاہیں گے کہ لوگوں میری عزت کرو، میرے گھٹنے دباؤ، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، مجھے سجدے کرو، میرے ہاتھ چومو،
اللہ آپ کو رسوا کر دے گا. 10 آپ کے ہاتھ چومیں گے، 20 آپ کو گالیاں دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ اللہ اللہ کے رسول کی بات منوائیں گے، وہ دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا. حکومتیں بھی ایک بندے کو چھیڑنے سے کترائیں گی، وہ ایک بندہ ہے یار، کیا کر لے گا، لیکن نہیں، جرأت نہیں کریں گے. وہ بندہ ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت، رسول کی تائید ہے، وہ اکیلا نہیں ہے. کیوں لرزتی ہیں؟ تو عزت بھی چاہیے تو اپنی نہ منواؤ، ان کی بات کرو. عزت یہاں سے لوگوں سے نہیں ملتی، ادھر سے عزت ذلت کے فیصلے ہوتے. وہ جب چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے ذلیل کر دے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سب بھلائیاں تیرے دست قدرت میں، تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. صبح کے تخت نشین، شام کے مجرم ٹھہرے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ صبح ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، حاکم ہوتا ہے ملک کا، اور شام کو اسے عام سے 2 سپاہی ہتھکڑی لگائے پھرتے ہو. یہ عزت اس کی بارگاہ ہے. اللہ کے بندوں کو بھی لوگوں نے پکڑ کر پھانسی دے دی، گولی مار دی، قتل کر دیا. ان کے جسم کو فنا کر سکے کبھی لوگوں سے، دلوں سے ان کی عظمت نکلی. ان کی عزت کو اور 4 چاند لگ گئے. ان کی قبر کی مٹی بادشاہوں سے زیادہ محترم ہو گئی. عزت تو کوئی نہیں ان سے چھین سکتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، اور مومنوں کا حق ہے. لیکن آپ مطالبہ نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو مومن ثابت کریں، آپ کو عزت وہ ادھر سے عطا ہو. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے. اور پھر مومنوں کا حق ہے، جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، تو پھر آپ مومن ہوئے. اور مومن کو عزت وہاں سے ملے، یہاں سے نہیں. لوگوں سے مانگو گے تو ذلت ملے گی. تو ہر ساتھی سفیر ہے بارگاہ رسالت کا. حضور کا ارشاد ہے کہ کسی تک میرا ایک جملہ بھی پہنچے تو آگے، میری طرف سے آگے پہنچاؤ. اپنا کیا کر نہیں کہ بڑی دانائی کی بات ہے، میں بڑا دانا، نہیں 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 کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ. ایک جملے والا سفیر ہے تو جسے برکات نبوت، قلب اطہر پیغمبر سے ملے ہیں، اور اگلے کے دل کو سیراب کر سکے، وہ تو اعلیٰ درجے کا سفیر. تو سفیر مسلط نہیں کر سکتا، سفیر دعوت دے سکتا ہے. اگلے کے نصیب قبول کر لے بہت اچھی بات، نہ قبول کر اس کی مرضی، کوئی ناراضگی نہیں. اسی طرح جن احباب کو اللہ کی طرف سے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، صاحب مجاز بنا دیے جاتے ہیں. یہ خزانچی ہوتے ہیں بارگاہ رسالت کے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، میری آپ کی طرح ہی ہوتے ہیں. جب لنگر تقسیم ہوتا ہے نا تو سارے تو نہیں لیتے،
لوگ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چند لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، انہیں وہ کھانا دانا وہاں سے لے کر پہنچائیں۔ یہ جو صاحب مجاز ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں جو وہاں سے ہانڈی سے سالن لیں اور چھابے سے روٹیاں لیں اور جو بیٹھے ہیں ان تک پہنچائیں، یہ وہ خادم ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ انہیں کیفیات قلبی پہنچانے کے امین ہوتے ہیں، اور وہ گھر سے نہیں لاتے، عطا ہوتی ہیں بارگاہ رسالت سے، شیخ کے سینے میں آتی ہیں، شیخ کے سینے سے ان کو منتقل ہوتی ہیں، یہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا ہر صاحب مجاز کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے میں نوٹ کر رہا ہوں۔ جب کچھ لوگوں کے مزاج بگڑتے تھے نا، تو سنت طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ جب خطاب فرماتے تو عمومی طور پر اس بات کی تردید فرمایا کرتے کہ یہ مناسب نہیں ہے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا۔ اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ حضور نہیں فرماتے، بندے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ لوگوں میں یہ رسوا نہ ہو۔ عمومی طور پر حضور فرماتے تھے کہ لوگوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سنت طریقہ اہل اللہ کا ہے۔ تو جب اس وقت بھی ساتھیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب شیطان کہتا ہے کہ تو یقین دلا دیتا ہے کہ تو نیک ہے، پاسا، تو ٹھیک ہے، تجھے کسی کی اب ضرورت نہیں، ان لوگوں کو ہے۔ تو جب بیان ہوتا تھا عمومی، حقیقت ان چند لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو بھٹک رہے ہوتے تھے، ہوتا عمومی تھا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، وہ کہتے تھے یہ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بالآخر وہ جماعت میں نظر نہیں آئے، اتنی بڑی نعمت سے محروم ہوئے۔ تو میں تو خود جو باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، آیات کا ترجمہ یا تفسیر کرتا ہوں، حدیث شریف کی شرح کی، پہلے میں خود کو سامنے لاتا ہوں، یہ تو میرے لیے ہے، مجھے اس کے مطابق پوری محنت کر کے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ آپ میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے لیے اسے اون کریں کہ یہ میرے لیے ہے، مجھے اس سے کیا کرنا ہے۔ جب بدبختی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو ان دوسروں کے لیے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ جو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا، وہی خراب ہوتا ہے۔ وہ جو خود کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے نا، خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو صاحب مجاز حضرات کو دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نوکر ہو بارگاہ رسالت کے، حاکم نہیں ہو۔ تم لنگر سے لے کر تقسیم کرنے والے ہو۔ جہاں کوئی آواز لگائے پانی پہنچاؤ، جہاں کوئی روٹی مانگے روٹی پہنچاؤ، جہاں کوئی سالن مانگے سالن۔ تم تو نوکر ہو بھائی۔ تمہاری تو یہ کھانا کھانے والے عام آدمی تمہاری شکایت نہ کریں کہ میں رہ گیا بھوکا، مجھے اس نے سالن نہیں پہنچایا، اس نے، میں پیاسا تھا اس نے مجھے تو اس نے ٹھنڈی روٹی لا کر دی یا رسول اللہ، پھر کیا کہو گے؟ یہ نہ سوچو کہ وہ پیٹرول دے گا تو میں ذکر کرا، پیٹرول پاس ہے تو جا کر کراؤ، نہیں ہے تو نہ جاؤ بھائی۔ وہ جس کو گاڑی دیتا ہے اس کو پیٹرول بھی دیتا ہے۔ وہ جو گاڑی دیتا ہے نا، اسے پیٹرول کی حیثیت پہلے دیتا ہے۔ جو پیٹرول نہیں خرید سکتا اس کو گاڑی نصیب نہیں ہوتی۔
برسوں الحمدللہ برسوں میں نے ذاتی گاڑی میں اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے، پورا پاکستان حضرت رحمۃ اللہ کو پھرایا ہے، خود ڈرائیونگ کی ہے۔ کوئی تصور نہیں تھا ہمارے پاس کہ کوئی ہمیں پیٹرول دے گا یا کہیں سے گاڑی لگ گئی تو کوئی مرمت کرا کے دے گا، کوئی نہیں۔ اللہ نے دی ہے اپنی، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت گیلن ہوا کرتے تھے، کچھ اب لیٹر ہیں، کوئی 4.5 لیٹر کا گیلن بنتا ہے، تو 14 گیلن کی اس کی ٹینکی ہوتی تھی، بڑی فورڈ کار تھی امریکن، 3 روپے گیلن ہوتا تھا، 42 روپے میں بھر جاتی تھی، لیکن اس وقت 3 روپے بڑے مشکل ہوتے تھے، منو وزن ہوتا تھا 1 روپے کا۔ تو میں وہ فوجی کین لے کر 3 کین 12 گیلن ان میں آتے تھے، 12 گیلن زائد پیٹرول ٹینکی میں رکھ لیتا کہ اس طرح عام نہیں ہوتے تھے پیٹرول پمپ کے ہر موڑ پہ مل جائے، اگلا پمپ جانے کہاں ملے، 14 گیلن کی ٹینکی بھری اور 12 گیلن 3 کین بھر کے رکھ لیے۔ کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ دیتا تھا۔ جس کو گاڑی دیتے اسے پہلے پیٹرول کی حیثیت دیتا ہے۔ یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی گاڑی لائے گا، کوئی پیٹرول دے گا، یا جو ہو سکتا ہے وہ کرو، جو نہیں ہو سکتا اللہ معاف کر، بات ختم۔ کوئی اپنی مرضی سے لے جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لے جاتا ٹھیک۔ جہاں جو جاتا ہے وہ مہمان ہو، کوئی دال روٹی دیتا ہے یا کوئی اچھا کھانا دیتا ہے، وہ اس کا اپنی ذمہ داری ہے، مہمان کو کیا دیتا ہے۔ جس محبت سے مرغا کھاتے ہو اس سے زیادہ پیار سے دال کھا لو کہ اس غریب کے پاس دال ہی ہے اس نے پیش کر دی۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو یار، اس طرف دھیان کرو کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھے سفیر بنا دیا، مجھے اس کام پہ لگا دیا، میری کیا حیثیت۔ ایک اور بات بڑی ضروری، صاحب مجاز محنت کرتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ذکر کراتے ہیں رات دن، پھر یہاں بھیج دیتے ہیں جسے بیعت کرایا جائے۔ جب وہ بندہ یہاں آتا ہے تو ہم ابتدا سے شروع کرتے ہیں، بھئی آپ کی نمازیں پوری ہیں جی، کوئی رہ جاتی، چلو جی پہلی بات تو یہی ختم، تو آپ کی تو داڑھی بھی نہیں یار، وہ جی رکھ لوں گا، یہ بھی ہوگی ٹھیک۔ لطائف کہاں ہے، پہلے لطیفہ کہاں، وہ جی یہاں ہے، شاباش، یہ بھی نہیں پتہ کہاں ہے۔ مراقبہ کس طرح کرتے ہو یہ سوچ لیتا ہوں، وہ سوچ لیتا ہوں۔ تم کہتے ہو بیعت کرا دو، کیسے کرتے ہو مراقبہ روضہ اطہر کا؟ وہ میرے بھائی نے ایک تصویر بھیجی تھی، بڑی خوبصورت مزار تھا، اس پر پگڑی باندھ کر رکھی ہوئی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ اب وہ مزار مولانا رومی کا ہے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا والوں نے اسے عام کیا ہوا ہے کہ حضور کا مزار ہے، وہ ہے مولانا رومی کا، بڑا سا خوبصورت مزار ہے، چادر پڑی ہوئی ہے، اوپر سرانے پگڑی باندھ کر کسی نے رکھی ہوئی ہے، مولانا رومی کا مزار ہے۔ بھئی خدا کے بندے تیری کون بیعت کرائے، کیسے کرائے؟ اچھا یہاں ہم کچھ نہیں کرتے، 2 دن 3 دن 4 دن رہتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لطیفہ یہاں ہے، اس میں ذکر اس طرح کرنا ہے، سوچنا کچھ نہیں، سوچ کر کوئی نہیں جانا، جو من جانب باللہ دل میں آئے وہ بات ماننی ہے، تصور نہیں کرنا۔ یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، پانچواں ہے، تیسرے چوتھے دن وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی بیعت کرا دی جاتی ہے، تو 3-4 دنوں میں تو قابل نہیں ہوتا، محنت ساری اس صاحب مجاز کی ہوتی ہے، اس نے ذکر اسے اتنا کرایا ہوتا ہے کہ اس میں استعداد ہوتی ہے۔ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف صاحب مجاز حضرات توجہ نہیں کرتی، کہ رات دن ذکر کرا، بھئی اسے ترتیب کے ساتھ ذکر کا طریقہ، سانس لینے کا طریقہ بتاؤ، اسے لطائف کی نشاندہی تسلی سے کرو، اسے تصور کرنا نہ سکھاؤ۔
ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، من جانب اللہ جو چیز اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اس کے مطابق چلو۔ روضہ اطہر میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو یہ برزخ کے عالم امر کے برزخ کے کام ہے، قبر اطہر عالم دنیا میں ہے۔ حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں، جسے حاضری نصیب ہوتی ہے وہاں بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ اس کا قبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو سیدھا بارگاہ رسالت میں جاتا ہے۔ وہاں بیٹھنے کا تصور کون کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم کی جلوہ افروز اور 2 منٹ کے لیے حاضری نصیب ہو وہاں جا کر بیٹھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری گزارش ہے صاحب مجاز حضرات سے، خواتین و حضرات دونوں طرح کے عمراء سے جو کام کرتے ہیں، کہ بندے کو پہلے صحیح طریقے ذکر سکھاؤ، لطائف کے صحیح مقامات سے نشین کراؤ، مراقبات کا صحیح طریقہ اور تصور سے دور لے جاؤ، حقائق پر بات کرو۔ اگر اللہ مشاہدہ کرا دیں، کشف دے دیں، بہت اچھی بات۔ کشف نہ ہو تو دل میں وہ کیفیت، اسے وجدان کے وجدان کشف سے مضبوط ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کشف تو نہیں ہوا تھا، او ہے نا الی ام موسیٰ، ہم نے بات کی موسیٰ کی ماں سے۔ اب وہ نبی تو نہیں تھے کہ بھئی الہی آئی، وہ بات کرنے، ایک بات اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آ گئی اور اتنی پختہ آئی کہ انہوں نے 1 دن کے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ وجدان تھا، وجدان کشف سے مضبوط ہوتا ہے۔ انہیں اتنا یقین ہو گیا اس بات پہ کہ اس پہ عمل کرنا ہے، بچے کو اٹھا کے دریا میں ڈال۔ کوئی ماں نوزائیدہ بچہ اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ حالت ڈالنے کے بعد بھی تڑپ اٹھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے پھر ان کے دل سے پھر رابطہ کر لیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شیخ بھی تو رابطہ ہی کراتا ہے نا، تو انہیں بتاؤ رابطہ کیا ہے، اس میں کیا محسوس ہوتا ہے۔ انہیں مراقبات کی ترتیب اور کیفیات بتاؤ، تصور نہ کرو یا اللہ دکھا دیں گے، دکھایا نہیں تو 2 میں سے جسے کشف نہیں تو اسے وجدان عطا۔ وجدان کشف سے زیادہ قیمتی ہے، مضبوط لوگوں کو عطا ہوتا ہے، کشف کمزور لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ کشف مشاہدہ کیا ہے؟ طلب و اطفال الطریقہ، تصوف کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو تصوف میں بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بہلانے کے کھلونے ہیں۔ کہ اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آئے تو ہیں تو کہیں بھٹک نہ جائیں، انہیں اس سے شغل میں لگا دو کہ اس سے چلتے رہیں۔ ان مکاشفات کی اہمیت اہل اللہ کے نزدیک یہ ہے جیسے بچوں کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں کہ باہر سڑک پر جا کر گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، جہاں بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلتا رہے۔ تو وجدان تو ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے جسے کشف نہیں ہوتا۔ تو اپنے وجدان سے خود کو احدیت پہ پائے، معیت پہ پائے، قربیت پہ پائے، بیت اللہ شریف کے سامنے پائے، روضہ اطہر میں پائے، مسجد نبوی میں پائے۔ وہ محنت ساری صاحب مجاز حضرات کی ہوتی ہے، ہم سے 3 یا 4 دنوں میں تو وہ محنت نہیں ہوتی کہ اسے یہ بیت نصیب ہو جائے۔ لیکن حضرات سستی کرتے ہیں، وہ ترتیب انہوں نے نہیں بتائی ہوتی، تحقیق نہیں کی ہوتی کہ بھئی کردار کی اصلاح بھی کرو۔ تو از راہ کرم ذمہ داران اس پہ توجہ فرمائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی وجہ نہیں، یعنی کوئی بندہ جو بھی صاحب مجاز بھیجتے ہیں بیعت کے لیے، میری نظر سے آج تک کوئی بندہ نہیں گزرا جس میں یہ کمی نہ ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ جو بندہ آپ بھیجیں اسے پتہ ہو لطائف کہاں ہیں، مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا محسوس ہوتا ہے، جو اسے خود محسوس ہو وہ بتائیں، اور اس پہ پوری توجہ فرمائیں، پوری محنت کریں۔ یہ کام
سستی نہیں برداشت کرتا کسی عالم میں، کسی حالت میں۔ اللہ کریم کو زیبا نہیں دیتا کہ اس کی عظمت کو دوسرے درجے پہ رکھا جائے اور کوئی اور دنیاوی ضرورتیں اولیت لے جائیں گے، وہ کر کے پھر کر لیں گے۔ یہ اللہ کی شان کو زیبا نہیں دیتا، وہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ جب آپ کہیں گے نا وقت تو ہے نماز کا لیکن یہ کام کر کے پڑھوں گا، وہ کہتا ہے تیرے پڑھنے سے تو نہ پڑھ، یہ بہتر ہے، تیرا زیادہ ضروری کام ہے تو ادھر ہی رہے، آہستہ آہستہ چھوٹ جائے۔ اسی طرح اپنے ذکر پر، اپنے اوقات ذکر پر جب ترجیح دیں گے امور دنیا کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھڑا ہی دے۔ اولیت اپنے معمولات کو، اپنے نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے ذکر کو، اپنے دین کو اولیت دو، دوسرے درجے میں دنیا کے کام ہم نے کرنے ہیں، شریعت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو، لیکن دوسرے درجے میں دنیا ہے، پہلے درجے میں عظمت الہی۔ اللہ کو نہ زیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے درجے پہ اسے رکھا جائے، اور نہ وہ دوسرے درجے پہ آتا ہے اور نہ گوارا کرتا ہے۔ جب ہم دوسرے درجے پہ رکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تو رہنے دے، جسے تو اول سمجھتا ہے تو ادھر ہی رہے، قیامت کو دیکھیں گے کہ ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ میں دوسروں کے لیے کہہ رہی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ میرا اپنا پیمانہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور مصیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں جی وہ حضرت نے فرمایا تو تھا لیکن نہیں، ہم تو اس سے بالا تر ہیں، یہ دوسروں کے لیے تھا۔ یہ جو خود کو بالا تر سمجھتے ہیں یہ پستر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہر بندہ مجھے دعا کی تلقین کرتا ہے، ای میل میں بھی، فون پر بھی اور خطوں میں بھی۔ اور خدا کے بندے، میں بغیر دعا کے کر کیا سکتا؟ اگر ریوڑ کی فکر چرواہے کو نہیں ہوگی تو کیا بھیڑیوں کو ہوگی؟ اور جس کے ذمے اللہ نے چوکیداری لگا دی ہے وہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، نہیں کرے گا تو پھر آپ کے کہنے سے وہ نہیں کرے گا۔ تو بھئی میں تو ایک چرواہا ہوں، ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس بارگاہ کا خادم ہوں، آپ کے لیے دعا، آپ کے دنیاوی امور کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے لیے میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ میں اپنے لیے کم مانگتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ مانگتا ہوں۔ لیکن ایک بندہ کہتا رہے اللہ می برسا اور می برستا ہی رہے، اور وہ اپنا برتن سیدھا نہ کرے تو می برسا کیا ہوگی؟ بھائی دعائیں کرنے کی تلقین مجھے نہ کرو، خود کو دعا وصول کرنے کا اہل بناؤ۔ اپنا کاسہ دل سیدھا کرو، جتنی تلقین مجھے کرتے ہو اتنی محنت اپنے آپ پہ کرو، دعا خود بخود۔ میں کیا، مشائخ بالا کی دعا پہنچ جائے گی، بارگاہ نبوت سے توجہ نصیب ہوگی۔ بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم تو آپ کو انداز بتانے والے ہیں کہ اس پیالے کو اس طرح سے صاف کرو، اسے رگڑو اللہ سے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے چمکا دیتی ہے، دلوں کی پالش ذکر الہی ہے۔ تو ہم تو وہ پالش گر ہیں بھائی، کلی گر ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ یہ کلی ہے، دل کلی کرا لو، کہ نہیں؟ تو آپ کلی گر سے کہتے رہے بھائی اچھا کرنا، اچھا کرنا، اپنا کاسہ دل اپنے پاس رکھیں تو کس کو اچھا کرے گا بھائی؟ اس کا تو پیشہ ہے، وہ تو کر رہا ہے، آپ کہیں تو بھی کر رہا ہے، نہ کہیں تو بھی کر رہا ہے، اس کا تو پیشہ ہے، وہ کر رہا ہے۔
تو جتنی تلقین ہم اللہ کو کرتے ہیں، یا اللہ ایسا کر دے، اللہ کو ہماری تلقین کی ضرورت نہیں ہے. ہر ذرے کو وہی رب ہے، سب کا وہی پرورش کا، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تلقین اور رہنمائی کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں پیچھے چلنا ہے، راستہ نہیں بتانا. نبی وہ ہیں، اللہ کے مقرب وہ ہیں، رہنما وہ ہیں، ہم پیروکار ہیں، پیچھے چلنا ہے ہمیں. ہم تلقین کرتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کر دو، وہ کرو، ہم رہنما بن گئے. محمد از تمہیں خواہم خدا را، کیا نبی کریم کے سامنے جھولی پھیلانی ہے؟ تو پھر اللہ کی ذات مانگو جو وہاں سے مل سکتی ہے. جب اللہ مل گیا تو باقی کچھ رہ گیا. خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کا عشق مانگنا. یہ کیا چھوٹے چھوٹے جملے، یہ دعا کر دو، وہ بچے کے پاؤں میں ایڑ آ گئی، کچھ ایڑی میں موچ آ گئی، وہ ہو گیا دعا کرو. یا روٹین کام ہے، اللہ کا کام ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے. دعا ہی کرانی ہے تو کہو اللہ مجھے عشق مصطفیٰ دے دے. دعا میرے لیے دعا کرو، اللہ کا نبی میرے دل کو روشن کر. وہ تو ہر وقت ہماری نوکری یہ ہے، لیکن پھر آپ بھی ساتھ دیتے رہیں تو چلو اچھی بات ہے. دال روٹی تو منکروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو دے رہا ہے، آپ کی کیوں بند کرے گا؟ آپ کیوں گھبرائے گا؟ یہ ساری دنیا جو اس خانقاہوں پر اور پیر پرستی میں اور انسان پرستی میں جکڑی ہوئی ہے، صرف دال روٹی کے چکر میں پھنسی ہوئی. وہ بیوقوف اتنا نہیں جانتے کہ یہ تو اللہ دے رہا ہے. پیر صاحب کے پاس جاؤ تو بھی دے رہا ہے، نہ جاؤ تو بھی دے. آپ کو تو پیر صاحب نے اولاد دے دی، تو یہ خنزیر کی مادہ جو 18 بچے جنگل میں دیتی ہے، اس کا پیر کون ہے؟ یہ کتے کی مادہ جو 12 بچے دیتی ہے، یہ تعویذ کہاں سے دیتی ہے؟ تو رب کا اپنا نظام ہے میرے بھائی. دعا ہی کرنی ہے تو سب سے مؤثر دعا آپ کی اپنی ہے، خود اللہ سے بات. جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب نے پہنچا دیا تو پھر کوئی مجبوری ہے تو اللہ سے عرض کرو، یا اللہ میں مجبور ہوں، میری مدد فرما، میں کمزور ہوں. مجھے وہ حضرت رحمت اللہ کو میں ایک دفعہ خط میں نے لکھا، مجھے بہت بخار ہوا، بڑا تیز ہوا، 3 4 5 دن ہو گئے، وہ 104 105 سے نیچے نہیں آ رہا. تو میں نے حضرت رحمت اللہ کو خط لکھا، اور میں نے اس میں لکھا کہ حضرت ایک جلاحہ تھا، اس کا نام ایوب تھا، تو اسے بہت تیز بخار ہوا. تو اس نے دعا کی کہ اللہ میرا نام تو میں ایوب جلاح ہوں، غلطی سے نام تو ایوب ہے، لیکن میرے ساتھ ایوب پیغمبر والا سلوک نہ کر. میں نام تو غلطی سے میرا ماں باپ نے رکھ دیا، لیکن میں ایوب نبی نہیں ہوں، وہ بیماریاں مجھ پر نہ بھیج، میں ایوب جلاح ہوں. تو میں نے حضرت کو لکھ دیا کہ میرا حال تو وہ ہے، اور بخار نے تو وہ حضرت شام کو کہیں ڈاک وہاں پہنچتی تھی، اور اس دن اتفاق سے احباب کا اجتماع تھا وہاں چکرالہ میں، اور ساتھی بھی بیٹھے تھے. حضرت بڑے ہنس سے اور وہ خط بھی سب کو سنایا کہ دیکھو کیا کہتا ہے. اللہ کی شان میرا بخار اتر گیا، پھر مجھے نہیں. تو بھئی ہوتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کرو، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ سن رہا ہے، وہ مانگنے پہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اور کہیں جاؤ مانگو تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں مانگتا. اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائے. قرآن کریم کا آسان سلیس عام فہم ترجمہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اس کی دین ہے. تفسیر بڑی خوبصورت حالات حاضرہ کے مطابق، آج کے دور کی ضرورت کے مطابق اس نے عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے. حدیث شریف پہلی جلد کا
ترجمہ سادہ سلیس عام فہم ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والا یہ اس نے عطا فرمایا. تھوڑا سا وقت مطالعہ کا نکالو، کم از کم چھوٹا سا رسالہ المرشد 1 مہینے کے بعد آتا ہے. وہ 30 صفحے اور 30 دنوں بعد آتے ہیں. 30 نہیں ہوں گے 40-45 ہوں گے تو 1 صفحہ 1.5 صفحہ تو روزانہ آرام سے پڑھا جا سکتا. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، تفسیر نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ تو کم المرشد کا مطالعہ تو عادت بنا. بیشتر سوال وہ آتے ہیں جن کے جواب مجلس میں دیے جا چکے ہوتے ہیں، المرشد میں اجتباع ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا، پھر کہتے ہیں میرا یہ سوال ہے، کیا فائدہ. تو یہاں کوئی تھوڑا سا وقت 5-10 منٹ بھی آپ کے پاس ترجمہ یہ تفسیر کے لیے نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. 1 صفحہ پڑھنے کی 24 گھنٹوں میں آپ کو فرصت نہیں ہے. تو کم از کم المرشد کا مطالعہ عادت بنا لیں. کوشش کریں دن کو قرآن کی تلاوت سے شروع کریں. خواہ 1 رکوع پڑھ لیں، 1 آیت پڑھ لیں. دن کے کام شروع تو اللہ کے نام سے کریں. میری عادت تھی، اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے سے میری عادت تھی. پہلے شروع میں 2 سپارے روز پڑھا کرتا تھا، پھر 3 کر لیے کہ 10 دن میں ختم ہو جاتے، آسانی سے پڑھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں ابھی تک میری عادت ہے 3 پارے روز. تو جسٹس حلیم ہوا کرتے تھے ہمارے چیف جسٹس جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اور جنرل صاحب کئی بار گئے تھے تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، تو یہاں تشریف لائے. یہ سارا حصہ بھی نہیں تھا، یہ اس کے اوپر کا یہ حصہ ہم نے صاف کرا ہے. اور یہاں پہلا جمعہ ان کی موجودگی میں اس چھت پہ ہم نے پڑھا، کیونکہ شرعاً جہاں ملک کا سربراہ ہوتا ہے خواہ وہ جنگل ہو وہاں جمعہ جائز ہے. اور جب جمعہ ایک دفعہ کسی جگہ شروع ہو جائے تو پھر اسے جاری رکھنا ضروری ہو جاتا. تو یہاں جمعہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ جنگل ویرانہ تھا. چونکہ سربراہ مملکت یہاں تشریف لائے تو جمعے کی ابتدا اس وقت کی اور پھر تب سے جاری الحمدللہ. تو ایک دفعہ میں پنڈی گیا، ان سے ملاقات ہوئی تو باتوں میں وہ کہنے لگے کہ یار میں تو رات کو تلاوت ضرور کرتا ہوں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ بابا کیا کہہ رہا ہے، بھائی رات کو تلاوت کرتا ہوں. کہنے لگے یار مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، میں سو جاؤں اور اٹھ نہ سکوں تو دنیا میں میرا آخری کام تو تلاوت ہوگا. مجھے بڑی بات پسند آئی. میں تب سے الحمدللہ رات تلاوت ضرور کرتا ہوں. صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں تھوڑی زیادہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ واقعی یہ جسٹس صاحب کی بات قیمتی ہے. آخری کام قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو یار زندگی میں کچھ چیزوں کو ترتیب دو. اپنے دن کو قرآن سے شروع کرو، اپنے دن کو قرآن پہ ختم کر دو. 2 آیتیں 3 آیتیں تمہیں یاد ہوں. کل شریف تو سب کو یاد ہے. یار صبح اٹھ کر نماز کے بعد جب کام پہ جانے سے پہلے بیٹھ کر کل شریف ہی پڑھ لو، تلاوت تو ہو جائے. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، کل شریف پڑھ لو، تلاوت. اگر قرآن کھول کے پڑھ لو پھر تو نور علی نور ہے. کیا بات ہے. تو 1 رکوع آدھا رکوع صبح پڑھ لو، شام 1 آدھا رکوع. تو یار کبھی تو سارا قرآن بھی ختم ہو جائے. اتنے کام دن بھر گدھے کی طرح ہم کاموں میں جتے رہتے ہیں سارا دن، تو رہ جائیں گے یہیں. ہم اب یہاں شروع ہو گیا، ہم پورے بچے ہوئے نہیں ہیں لیکن ابھی تک بابے گھروں میں پڑے ہیں. باقی کافر دنیا میں تو سارے اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینک آتے ہیں، اور پھر 15-20 سال گزرتے ہیں تو یہ باپ کو پھینک کے آیا تھا پھر اس کے بیٹے اسے وہاں پھینک آتا.
اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اور وہ بیٹے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہمارے سامنے اس نے دادا کو وہاں پھینکا تھا، آج ہم پھینک رہے ہیں، وہ دیکھا جائے گا جب ہماری باری، جب باری آتی ہے انہیں پھینکا۔ یہاں بھی شروع ہو چکا ہے، بڑے شہروں میں بن گئے ہیں، وہ لوگ اپنی بوڑھی مائیں باپ بوڑھے دادا دادی وہاں دے آتے ہیں، وہ لوگوں کے زکوٰۃ صدقے پہ پلتے ہیں، جنہوں نے اپنے خون جگر سے بچوں کو پالا ہوتا ہے، اپنے سینے سے دودھ پلا کے اپنا خون پلا کے پالا ہوتا ہے، وہ بچے انہیں زکوٰۃ پہ اور صدقات پہ چھوڑاتے ہیں کہ وہاں کھاؤ۔ اس دنیا کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے جس کا انجام یہ ہے، اور اس کی بارگاہ کے لیے، اس کے کلام کے لیے، اس کے نبی کی سنت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس صبح شام وقت نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آدمی کو قبر تک جانے تک اصلاح کی ضرورت رہتی ہے، حتیٰ یأتی عقل یقین۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، شیطان اور شیطانی قوتیں موجود ہیں، آخر تک کوشش کرتی رہتی ہیں۔ استقامت اللہ کریم دیتے ہیں، بچانے والا اللہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ سادہ سی بات، اللہ کے بن کر رہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے دوستی ذرا سی بھی کرو گے، اسے سلام دینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ بازو کھینچ لے گا۔ روا روی میں بھی اگر کہو گے چلو اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو وہ کم از کم بازو کھینچ لے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم اپنے گھر کو آباد رکھے، ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف کر دے، آئندہ ہمیں گناہ کرنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں، ہمارے بہن بھائیوں کو سلامتی سے رکھے، ان کا دین سلامت ہو، ان کی دنیا سلامت ہو۔ اللہ کریم اپنے در پہ استقامت نصیب فرمائے، اس سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے اپنانے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجتماع ختم نہیں ہوتا، سارا سال اجازت ہے، سارا سال جاری رہتا ہے۔ بعض احباب کے پاس ان مخصوص دنوں میں فرصت نہیں ہوتی، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، جب فرصت پائیں، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ، کوئی قید نہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ جس دن فرصت ہو اپنا بیگ اٹھائیں، السلام علیکم، جتنے دن فرصت ہو رہیں، اللہ اللہ کریں، جب جانا ہے تو اللہ حافظ۔ تو سارا سال کوئی پابندی نہیں۔ اس اجتماع میں خواتین پہ پابندی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے نہ لائے جائیں، چونکہ بہت رش ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خصوصی اجتماع کے علاوہ سارا سال خواتین چھوٹے بچے بھی لا سکتی ہیں، بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اکیلا بھی آ سکتا ہے، لہذا اجتماع ختم آج کل نہیں ہوتا، الحمدللہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ یہ خصوصی اجتماع جو تھا یہ اپنی تکمیل کو پہنچا، اجتماع جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور احباب کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، جو یہاں اس خصوصی اجتماع میں شرکت نہیں کر سکے وہ جب بھی فرصت پائیں، جتنی فرصت پائیں، انہیں کوئی بتانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ان کا اپنا گھر ہے، بے دریغ آ جائیں، جب آ جائیں وہ دروازہ کھلا پائیں گے، دل بھی کھلے پائیں گے۔
جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین. والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم اخینا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم غیر قضاء ولا ندامہ. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ کریم ہماری لفظ سے ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف فرما. اللہ کریم ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہماری رہنمائی فرما. ہمیں سلامتی کے ساتھ اس دنیا کی آلائشوں سے لے جا. ہمیں لے جا، ہمارے والدین کو سلامتی سے لے جا، ہماری اولادوں کو سلامتی سے لے جا، ہمارے بہن بھائیوں کو سلامتی سے لے جا، ہمارے ملنے جلنے والوں کو سلامتی سے لے جا. یا اللہ عامۃ المسلمین کو سب کو سلامتی سے لے جا. سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے اطاعت اور اپنے نبی کے اتباع پہ جمع کر دے. یا اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے جو ہمارے گناہوں کے سبب آئی ہیں معاف کر دے. تو ہمیں اس دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما، ہمارا اس سود کی لعنت سے ہماری جان چھڑوا. ہمارے نظام کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اس 4.5 ہاتھ کے وجود پر تو اسلام نافذ کریں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جینا مرنا تیری رضا تیرے نبی کے اتباع میں سم ہو جائے. اللہ کریم ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں، ہمارے آرام، ہمارا سکون حضور نبی کریم کے اتباع میں کر دے. ہمیں ہر حال میں دامن نبوت سے پیوستہ رکھ. ہمارے والدین کو پیوستہ رکھ، ہماری اولادوں کو پیوستہ رکھ، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ملنے جلنے والوں، شاگردوں کو یا اللہ یہ نعمت نصیب فرما. اللہ کریم اس ملک کو قائم رکھ. اللہ کریم اس ملک کے خدا داد کو قائم رکھ. اللہ کریم اس ملک یہ تیری عطا تیرا انعام ہے، اسے قیامت تک قائم رکھ اور اس پر اپنے دین کی حکومت قائم فرما. ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں. یہ 20 کروڑ بندے اپنی ذات پہ اسلام نافذ کریں. یا اللہ ساری دھرتی پہ نافذ ہو جائے. ہمیں یہ سننے کی، یہ سوچنے کی، یہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمیں عدل پہ قائم رکھ، انصاف کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمارے ان شہداء کو جو اس ملک کی سلامتی کے لیے، جو قیام امن کے لیے جانیں دے رہے ہیں، انہیں قبول فرما، انہیں اپنے کرم سے نواز، انہیں واقعی شہادت عطا کر دے. تو کریم ہے. ہمارے غازیوں کی حفاظت فرما، ان جان بازوں کی حفاظت فرما جو ملک کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیری مخلوق کی حفاظت کے لیے جو ہمہ وقت سر بکف ہیں. یا اللہ غازیوں مجاہدوں کی حفاظت فرما. اے میرے رب کریم خود ہمیں عدل کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے حاکم بھی ہم پر عدل کریں.
اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم خود ظلم کریں گے تو ہم پر عادل حاکم اللہ مسلط نہیں کرتا. ہمارے اپنے کام میں عدل آئے گا جب تو ہم پر حاکم بھی عادل آ جائیں گے، نظام بھی عادلانہ ہو جائے گا. اللہ یہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر کار بند کر دے، اپنی کرم سے اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے دلوں کو روشن رکھ، زندگی میں، وقت موت، برزخ میں، قبر میں، وقت حیات، قیامت کے دن. یا اللہ یہ دل تیرے نام سے دھڑک رہا، ہمارے لیے یہ درجہ کافی. سب سے بڑا درجہ یہ ہے اللہ کہ یہ تیرے نام سے دھڑکنا سیکھ جائے. سفر میں، حضر میں، خواب میں، بیداری میں، حتیٰ کہ زندگی، موت، برزخ، میدان حشر میں یہ تیرے نام سے دھڑکتا رہے. یا اللہ ہماری یہ آرزو پوری فرما. تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. اللہ ہم پہ دنیاوی امتحان نہ بھیج، ہمیں آزمائش سے بچا. ہم آزمائشیں نہیں اٹھا سکتے، ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف، حضور کی غلامی کی طرف، حضور کی اطاعت کی طرف بھیج. یا اللہ اس قوم کو آپس کے جھگڑوں سے نجات عطا فرما. یہ تیرا عذاب ہے جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو یہ ہمارے کردار کی وجہ سے عذاب آتا ہے. یا اللہ ہم تو ایسے ہی ہیں، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نفرتوں کی بجائے محبتیں عطا کر. ہم نفرتیں نہ بانٹیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں. اللہ کریم ہمیں اتفاق، محبت، خیر و برکت نصیب فرما. ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات محبتوں کے ہوں، خیر و برکت کے ہوں، شرافت کے ہوں، دین کے ہوں، حضور کے اطاعت اور اتباع کے اندر ہوں، تیرے حکم کے مطابق ہوں. اللہ کریم ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما. تو ہر چیز پہ قادر ہے. رب کریم ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہمارا نفس ہمیں بہکا لیتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہمیں شیطان بہکا لیتا ہے. ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. پروردگار عالم تو ہمیں بچا. ہم کچھ نہیں ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کرم فرما، تو ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے بچا. تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما. اس دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں اپنے بندوں میں شمار فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.